السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، فرانس میں ایک دن میں ایک کافی شاپ میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ میری برابر والی ٹیبل پر ایک داڑھی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر بعد سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے قہقہ لگایا اور اس سے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ مسلمان برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے، اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنا کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا رہا۔ میں اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فقروں میں پورا مسلمان اسلام سمجھا دیا۔ میں جان گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی، اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک نوجوان کو چوری کے جرم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ جب تفتیش کرنے پر اس نوجوان کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ نے شرع کے مطابق چور کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ نوجوان فریاد کرنے لگا، رونے لگا اور معافی کا طلبگار ہوا کہ یہ میری پہلی چوری ہے، میں آئندہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ چوریاں کی ہیں۔ آخرکار اس نوجوان کو اس بات کا اقرار کرنا ہی پڑا کہ واقعتاً اس نے پہلے بھی چوری کی وارداتیں کی ہیں۔ اب وہ بجائے معافی مانگنے کے اس بات پر حیران تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے اس کی گزشتہ چوریوں کی خبر ہوئی۔
اس نے حیرانگی کے عالم میں پوچھا، اے امیر المومنین، میری گزشتہ کی ہوئی چوریوں کا علم میرے اور اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، آپ کو اس بات کی اطلاع کس طرح ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں کرتا جب تک کہ وہ برائی کی حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح امام مالک رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کی آمدنی کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یہ درم ہے، اس کو لے کر شہر میں جاؤ اور جس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی ہے، محتاج نہیں، سائل نہیں، اس کو دے دو اور پھر دیکھو کہ یہ خرچ کہاں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے شہر میں دیکھا کہ ایک بندہ، اس کا لباس بڑا اچھا ہے، اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے، ایسے جیسے بڑے شریف کا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں تھیلا لیے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ واقعتاً سائل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کو دے دیا، دینے کے بعد وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بندہ ایک گلی میں مڑا اور تھیلا گلی میں پھینک کر ایک دکان کے اندر گیا، وہاں سے سودا خرید کر گھر کے اندر لے گیا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکایا، اس نے کہا میں آپ سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے صورتحال اور اس کی حقیقت بتائیں۔ اس نے کہا دیکھو میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، گھر کے بچے اس وقت فاقے کی وجہ سے مرنے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، میں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مشقت کے قابل نہیں، نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں، تو آج بچوں کو اس فاقے کی حالت میں دیکھ کر تڑپتا دیکھ کر اٹھا اور میں نے بہر ایک مردہ بکری کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مردہ بکری کو میں نے دیکھا، سوچا کہ چلو میں اس کا گوشت لے جاتا ہوں، میرے بچوں کے لیے اس اضطرار کی حالت میں یہ حرام کھانا جائز ہے۔ میں نے بکری کی ران کاٹی اور لے کر جا رہا تھا کہ آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہو گیا، میں نے اس کو پھینک دیا۔ دکان سے یہ چیزیں خریدی اور گھر والوں کو دی کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے، چنانچہ جو پیسے آپ نے دیے وہ سید گھرانے کے بچوں نے اضطرار کی حالت میں استعمال کیے۔ اس پر وہ حیران ہو گیا، آ کر حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی کو بتایا۔ حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ نکال لو اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہو اس کو جا کر دو، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پیسے لے کر نکلا۔ اس نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ معذور بھی ہے، فقیر بھی ہے، اس کو پیسہ دیتا ہوں۔ پیسے اس کو دے دیے، اس کے بعد اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتا تھا۔ اس لنگڑے نے اسی پیسے سے کچھ چرس خریدا۔ اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک طوائف کے گھر گیا اور جو پیسہ اس نے دیا تھا اس سے زنا کا مرتکب ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کھلم کھلا بتا دیا۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا، میرا پیسہ مشتبہ تھا، میں نے اپنی طرف سے صحیح بندے کو دیا لیکن اس نے اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کیا، جبکہ آپ کا پیسہ حلال تھا۔ میں نے ظہر میں ایک ایسے بندے کو دیکھا جو غیر مستحق تھا، مگر اللہ نے آپ کے پیسوں کو اچھی جگہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم مال کے مصارف سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ کدھر سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام۔ اللہ دوستو اسی طرح کویت سے نکلنے والے مشہور مجلہ المجتمع میں ایک واقعہ پڑا جو دل پہ جا کر لگا۔ واقعہ یہ ہوا کہ لندن میں ایک پاکستانی مسلمان تھا جو پیشے سے کارپینٹر تھا۔
کسی یہودی نے اس کارپینٹر سے اپنے گھر کے ڈیکوریشن اور اس میں فرنیچر کا کام کرانے کا معاملہ کیا۔ یہودی شخص نے اس مسلم سے صاف طور پر کہا کہ اگلے ماہ 4 تاریخ کو ہمارے یہاں ایک اہم تقریب ہے، اس وقت کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ مسلم کاریگر نے بھی حامی بھر لی، بلکہ اگلے ماہ نہیں بلکہ اسی ماہ کی 20 تاریخ تک کام مکمل کر لینے کا اس نے وعدہ کر لیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ 20 تاریخ گزر کر اگلے ماہ کی 4 تاریخ بھی آ گئی، لیکن کام آدھا بھی مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ اس دن یہودی اسے بارہا یاد دہانی کراتا رہا، یہاں تک کہ مقررہ تاریخ آ گئی۔ یہودی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنی تقریب کسی اور جگہ پر کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ قریب 2 ماہ بعد وہ مسلم کاریگر یہودی کے پاس پہنچا اور کام کے مکمل ہونے کی خبر دی اور اپنا معاوضہ طلب کیا۔ یہودی نے بھی ٹھان لی کہ اس شخص کو مزہ چکھانا ہے، چنانچہ وہ یہودی اس مسلم کو روز یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، کل لے لینا۔ اس طرح ٹال مٹول میں 2 ماہ گزر گئے، لیکن اس مسلم شخص کو معاوضہ نہ مل سکا۔ اس نے تنگ آ کر اس ربی یہودی عالم کے پاس گیا جس کے یہاں وہ یہودی اکثر جایا کرتا تھا۔ مسلم نے اس یہودی عالم سے شکایت کی۔ عالم نے مسلم شخص کو تسلی دی اور ایک چھوٹی سی پرچی میں کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ بند لفافہ اس یہودی شخص کو دے دینا، وہ پڑھتے ہی تمہارا پیسہ دے دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس یہودی نے اپنے ربی کی تحریر پڑھی، فوراً اس مسلمان کو اس کا پیسہ دے دیا اور اس سے معافی مانگی، ساتھ ہی اسی پرچی پر شکریہ لکھ کر اسی مسلمان کی معرفت اپنے ربی کے پاس بھیج دیا۔ اس مسلمان کے دل میں بہت زیادہ تجسس ہوا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ میں اتنے دن سے پریشان ہوں، اسی طرح گریہزاری کرتا رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے میرے پیسے نہیں دیے، اور اب اس چھوٹی سی پرچی کو پڑھ کر اس نے فوراً پیسے دے دیے۔ آخر اسے پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے جب پرچی کھولی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارے اندر مسلمان کی عادت کب سے پیدا ہو گئی؟ جس قوم میں عہد و پیمان اور اپنی زبان سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی گندی عادت پیدا ہو جاتی ہے، وہ قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، زوال کی شکار ہو کر دوسری قوموں کی متحد بن جاتی ہے، پھر نہ تو اس کو اقتدار مل پاتا ہے اور نہ عزت و عظمت، بلکہ اس پر ایسے بندوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، حکومت و سلطنت ہوتی ہے، اور یہ مسلط قوم اسے سخت سزا دیتی ہے۔ کیا تم بھی مسلمانوں کی طرح اپنی عزت و عظمت، سلطنت و اقتدار، حکومت و سیادت اور غلبہ اور بلندی کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ یہ پڑھ کر اس مسلمان کے قلب و ضمیر پر ایسی چوٹ لگی کہ وہ منہ تکتا رہ گیا اور اسے خود پر اور اپنی قوم کی زبوں حالی پر ماتم کرنے کے علاوہ کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح بصرہ میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت ہی غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب ڈیلیوری کو 1 دن یا 2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بیوی نے اس کو کہا کہ اپنے پڑوسی سے ہی کچھ ادھار لے لو، کم سے کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ ہی خرید لے۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ غرض 5-6 بار اسی طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں لگا تھا۔ یوں شیخ صاحب واپس گھر آ گئے۔ بیوی نے جب آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہنے لگی، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نازک کو ہی ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا،
مدد تو دور کی بات اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل بہت افسردہ اپنی بستر پر لیٹ گیا اور کروٹیں بدلنے لگا کہ اتنے میں شیخ کو نیند نے آ لیا۔ شیخ اسماعیل نے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے، اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کی فکر نہ کر، تیرے پیدا ہونے والی بچی بہت بڑی عالمہ عارفہ ہوگی، اور تیری پیدا ہونے والی بچی کی دعا سے میری امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے میں 400 بار مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کر دے۔ شیخ اسماعیل کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا جواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دی۔ عیسیٰ زروان اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ خط دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بیت دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرات، حاکم بصرہ کی مثال آپ ہمارے ملک وزیر اعظم کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حاکم بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ اللہ شیخ اسماعیل آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 400 دینار ادا کیے اور اس خوشی میں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا اور گناہ کے کفارے سے آگاہ کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا نام رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تھا؟ آپ اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔